جی جناب مہیش کمار صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے کورونا وائرس پہ بات کرنے کا موقع دیا. یہ ایک ایپیڈیمک ڈیزیز ہے کورونا وائرس، اس پہ ہم آج بحث کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اب بھی ہمارے پاکستان ملک میں یہ اس کا بہت پھیلا ہے. اس کے حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ، جس نے اس پہ انیشیٹو لیا اور جس نے اس کو سیریس سمجھا. یہ کورونا وائرس اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وینٹیلیٹرز کتنے ہیں. اس میں خاص کر کے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے، اس کو کیسے ہم کم کریں. جتنے کم ہوں گے اتنے وہ وینٹیلیٹر پہ کم پیشنٹ جائیں گے. اگر وینٹیلیٹر پہ جب کوئی بھی پیشنٹ جائے گا تو میرے خیال میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں تو 90% یا 95% جو ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو ہمارے چیئرمین صاحب کا یہ ذہن ہے کہ ہم اس ڈیتھ ریشو کو کیسے کم کریں، اس حوالے سے ان کا یہ سوچ ہے. اس کے حوالے سے جو سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس پورے ملک میں جتنے بھی صوبے ہیں ان میں سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو زیادہ تر لیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس میں خاص چیز ہے ہی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی. ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ سندھ کی سب صوبوں سے زیادہ ہے. اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اس میں جتنی ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائیں گے اتنا ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں ہم یہ سجیشن دیتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی پورے ملک میں بڑھانی چاہیے. جیسے سندھ میں 6000 سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور پنجاب میں جو اس سے دگنا صوبہ ہے وہاں ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس کی کم ہے. ہم یہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی پورے ملک میں بڑھائی جائے. یہ ان کی ناقص کارکردگی ہے جس سے یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی پوری نہیں کر رہے ہیں. ان کو ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. جتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائیں گے، جتنی آئسولیشن سینٹرز زیادہ بنائیں گے، جتنے لوگوں کو کوارنٹائن زیادہ کریں گے تو ہم اس بیماری، اس وبا کو روک سکتے ہیں. تو ان کی نااہلی سے یہ جو ہے وبا پھیل رہی ہے. ہم یہ حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہمارے چیئرمین صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، جو ان کا سوچ ہے، جو انہوں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں اس پہ آپ کام کریں تو اس وبا کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یہاں کچھ دوستوں نے بات کی کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے، یہ لاک ڈاؤن صرف سندھ میں سٹیز میں یا اربن ایریاز میں کیا جاتا ہے اور رورل ایریاز میں نہیں کیا جاتا. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کراچی، اربن ایریاز اور رورل ایریاز کی ایک آپ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈسکرمنیشن کی ایک بو آ رہی ہے. میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ وہاں لاک ڈاؤن پورے سندھ میں جب چیف منسٹر نے اعلان کیا تھا تو پورے سندھ میں وہ لاک ڈاؤن تھا. رورل ایریاز میں ایسا ہی لاک ڈاؤن تھا جیسا اربن ایریاز میں تھا. میں ایک ریموٹ ایریاز سے تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ تھپارکر سے. وہ پورے پاکستان میں ایک ریموٹ ایریا ہے. اس ریموٹ ایریاز میں بھی لاک ڈاؤن 100% وہاں لاک ڈاؤن رہا تھا. جتنے بھی وہاں شہر ہے مکمل طرح وہ بند تھے، بالکل ڈسٹینس کا خیال کیا گیا تھا. ہمارے وہاں جو بھی انٹری پوائنٹس ہیں وہاں ہم نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر اور ڈسپینسر کے ساتھ وہاں ہم نے کیمپس لگائی تھی. جتنے بھی باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کو ہم مانیٹر کرتے تھے اور ان کو تھرمل ٹیمپریچر سے دیکھا جاتا تھا. اگر کسی کو ٹیمپریچر، کف یا کوئی بھی علامات تھی تو ان کو ہم نے کوارنٹائن کیا، یا اس کی ٹیسٹ کے بعد اگر کس کی ٹیسٹ پازیٹو تھی تو اس کو آئسولیٹ کیا گیا تھا. تو وہاں بہت اچھے طریقے سے احکامات کیے گئے تھے. اور وہاں ابھی جو دھیان دینا چاہیے، جو ہمارا چیئرمین صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں سندھ کو گورنمنٹ اپنے وسائل یوز کر رہی ہے، لیکن آپ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ ان وسائل کو بڑھایا جائے، کیونکہ
ہمیں اس اموات کو کم کرنا ہے. اس اموات کو کم کرنے کے حوالے سے آئسولیشن سینٹر بھی بڑھانے ہیں, ایکوپمنٹ بھی وہاں دینے ہیں, اور جو سندھ گورنمنٹ وہاں اپنے وسائل جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں اس کو بھی کٹوتی کر کے وہ ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں. چیئرمین صاحب کا حکم ہے کہ آپ ہیلتھ پہ کسی بھی حوالے سے کمپرومائز نہیں کریں, ہیلتھ پہ وہ کام کریں. نہیں, میں تھوڑا ٹائم دیں, آپ کو ٹائم دے رہے ہیں جی, آپ ہاں. یہاں کافی ہمارے دوست جو ہیں وہ تھر پارکر کے حوالے سے, تھر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہاں تھر میں بچے کی اموات ہو رہی ہیں, لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے بھی تھر نہیں دیکھا ہے. اگر وہ تھر دیکھیں, اگر کسی کی 10 سال پہلے تھر دیکھا ہوگا تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ 10 سال پہلے کا تھر اور ابھی کا تھر وہاں کتنا فرق ہے. وہاں ہیلتھ کے حوالے سے وہاں جتنا کام کیا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کا, میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے جس ڈسٹرکٹ میں اتنا بڑا کام کیا ہوا ہو. وہاں ڈسٹرکٹ کی جو ہاسپیٹل ہے, میں 2011 کی بات کرتا ہوں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, پیٹس میں کام کرتا تھا. 2011 میں مٹھی میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں کوئی بھی انکیوبیٹر نہیں تھا, کوئی بھی پیڈیاٹیشن وہاں نہیں تھا, وہاں کوئی گائنوکولوجسٹ نہیں تھی جو وہاں سیزر سیکشن کرے. لیکن ابھی وہاں پیپلز پارٹی کے دور میں وہاں 20 انکیوبیٹرز کام کر رہے ہیں. وہاں ایک ہاسپیٹل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہاسپیٹل ہے جہاں 20 سے زیادہ ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز کام کر رہی ہیں, جو وہاں ایک مہینے میں 100 سے زیادہ سیزرز ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے ایکسیس بھی نہیں تھی, وہاں انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا, تو ڈیتھ ریشو کتنا ہوتا ہوگا. ابھی اس کو کافی ڈیتھ ریشو کم کیا گیا ہے. وہاں میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ڈیتھ ریشو بچوں کا اتنا ہی ہے جتنا پاکستان کا ڈیتھ ریشو ہے. میں کے پی کے حوالے سے بھی یہ کہوں گا کہ کے پی کا آپ کوئی بھی ایک ریموٹ ڈسٹرکٹ لے لیں, اس سے تھر پارکر کا جو ڈیتھ ریشو, انفینٹ نیونیٹ کا ڈیتھ ریشو ہے, وہ بہت کم ہے. تو یہ صرف جس کی تھر دیکھی نہیں ہوئی ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ اگر وہاں تھر میں جائیں تو اس کو اندازہ ہوگا کہ تھر میں کتنی ترقی ہوئی ہے. تھر سے انرجی پیدا ہو رہی ہے, تھر سے ہم انرجی پورے پاکستان میں دے رہے ہیں. سندھ میں ہیلتھ کے حوالے سے جتنے کام ہوئے ہیں, میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ 7 سال آپ کی کے پی میں گورنمنٹ رہی ہے تو وہاں اتنے کام نہیں ہوئے ہیں. میں صرف تھر پارکر کو آپ کو ایگزامپل دوں کہ تھر پارکر میں بھی NICVD کام کر رہی ہے. وہاں ڈیلی 5 سے 6 پیشنٹس آتے ہیں جس کی اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی فری آف کاسٹ ہوتی ہے. وہاں 200-250 سے زیادہ وہاں ڈسپینسریز نئی بنائی گئی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں 30 سے زیادہ BHU بنائے گئے ہیں. وہاں 10 سے زیادہ RSC بنائے گئے ہیں, THQ ہیں, اور سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں DHQ نئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہاسپیٹلز بنائے گئے ہیں. NICVD کا نیٹ ورک جو ہے پورے سندھ میں ہے, سکھر سے لے کے خیرپور سے لے کے کراچی, حیدرآباد, تھر تک یہ NICVD وہ دل کے امراض کے حوالے سے وہاں لوگوں کو سہولت دے رہی ہے. وہاں آخری منٹ ہے آپ کا, اپنی بات کو مکمل کراچی کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں گے تو کراچی میں جو پیپلز پارٹی نے خاص کر کے, آپ کو میں SIUT کے حوالے سے کہوں گا کہ وہاں 4 ارب روپے ہر سال ان کو دیے جاتا ہے لوگوں کے فائدے کے حوالے سے. وہاں کینسر ہاسپیٹل کے حوالے سے وہاں ایسی مشنری ہے جو پاکستان میں کہیں بھی وہ مشنری موجود نہیں ہے. وہاں انڈس ہاسپیٹل بھی پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو بھی اربوں روپے دیے جاتے ہیں. وہاں جناح ہاسپیٹل ہے یا جو بھی وہاں نئے ہاسپیٹلز بنے, ٹراما سینٹرز 8 ارب سے وہاں بنایا گیا ہے. جو میں یہ بھی دعویٰ سے کہتا ہوں کہ پاکستان پورے جن کا حق بھی ہے, وہ مریض جو ہے وہ کراچی میں آتے ہیں, حیدرآباد میں آتے ہیں وہاں علاج کرانے کے لیے. میں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی بات کروں گا. یہ میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو, ہمارے ایکس پریزیڈنٹ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جس نے یہ 18th امینڈمنٹ دی ہمیں اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا. اس سے پہلے جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کو پاور تھے, لیکن
وہ प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने अपना पावर जो है वो पार्लियामेंट को दिया, ये एक तारीखी काम है। उसको अभी मेरे कोरोना के इतनी बड़ी वबा में ये 18th अमेंड की एक स्मेल आ रही है कि उनको रोल बैक किया जाए। मैं उसको कंडेम करता हूं और ये कभी भी हम होने नहीं देंगे। पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब फहीम खान साहब।